من دي قاعدة توجه نيش كتني تكون وجودنا متعلقة أصل الضرورات أو التمام لكن غيره في أبعاد ورأيت لكم في الدنيا وذاتوا بتاع نحن هذه هذا بتاع الصوت غير غير في كذا يعني يار تلاستول دي يار تندي أنت ضرورات كارين ترى شبابنا وإيمان ضرورات كارين وجا بدأتنا ما يجتون الدين يجت سنة الدين إيمان فقط الإسلام بإيمان ضرورة هذول أسانة تمام مسكني ديننا ودي دنيا مسكني موتنا أو إيمان على درجة حسنون وذلك أو قانون من الرسول المشهور لا إله إلا الله تقى يريد تأجره يبنا جزء ده تعمل تاني في اثنين إذا أصير كيرانه متى حتى دوت هذا نص يدق فيه ديو الله وجنب الله كيم بدأ لا إله إلا الله حقيقة دول يرجعون بنتك خمس لكن هيدعى ما تتعين ما هو تعين تبغى تشبيه بيجدون تشتغل تشتغل يقول أنت هاي ابتدائي هاي تعرف هذا من أعلام بتعرف أعلام التعرف تأمير بالتهوية وتقول الله سابق وغير تفكير ده بدون مثال لك الأتقاني قاعد وكنا الأتقاني قاعد وتشتغل إندل هو يا إندل كاركي علم كتير علم بالتشكيل محتاج هذا وعليه يقول هذا الشيء بتعمل شو تيجي تعمل من ده ما تمر وتبحث ما في داخل هذا من الناس تعيش إلا الله الله وقبل لا يقوم الله الله ده وقبل لا يقوم الله هذا بمحبط في الدنيا ده كل ساعة ما يقدر شيء ما له بدأت فيه الغرب بتاعتكم عمل كل تمام حد معلومية إيش حد معلومية إيش دي عمل قيمة شغل ساعد بتاعنا حد يتعرض دي إنسان مش بيهم دي يوصل إلى أنا يوروب الشباب يوروب يعني بعد دي حرف بدل تكون النسل كان لا تعيوني كذا تعوي سعودية بيسا تكون من النسل في يوروب أو أو كان فكان يور سوابنا دي أو يعني دي أو كل بمعاملته بتلاقي القرآن يجي تكون لنا أغلط بنادر أغلط بنادر بس هذا هو التربان هذا هو مدر ما يبغى سبق يسير هو يروح يبغى سبق تكون لنا دون تشكيلته هذا هريه بيسلي كان متساوي كتير بدارو شو سرش بعد ده إذا بدلت لا تعرف تجنب فوتي تجنب فوق بدو إخلاص بالتفكير تستبد تجنب تكون ده بكر فراد تبغى تجنب تاني هذا رياض الرياضة والإخلاص كانت تكسر الهواء أروح بالوزن فيك
کہنا تو چپ بڑے سمجھے کہ ہر انسان تو میرے مستعدان ہوئی کیا نہیں ہوئی تو میں مستعدان وہ پہن کی بھی پیسے بند اللہ بندے نفس بندی خنزیر نلعب بالسكين اللي عندي الكلام ذهنيات تفنزل بالسكين مش قوية أسف بضعت كثير زي كده هذا الذهنيات تدخل معنوي تقول من يدخل خنزير ده أعرف لي عندي بطل هم أبرد طبعا السكين اللي عندي خنزير اللي عندي معنوي تقول جسماني تقول من يكتب في محمد صلى الله عليه وسلم موجود بجماعة ظاهر سنة إذا بنش الله هو بنش ده هو متأثر تري درس كانوا شيء يا الله لا فجأة يا الله لا إذا استعد النفاذ استعد النفاذ الانتهاء شكل كده حتى استعد اگر كنت تسجد اول شيء سبحان ربي الاعلى لكن استعد الجهد استعد خطر انتهاء مثلا دنيا هو دنيا الارض السبيلة دنيا تبعث كثير جلس بالعين بغى دنياي شاهدتم بدنیا کمی پوری کی گئی خطرات تم کی دنیا کا نقصان پر نصرف کی گئی بلکہ اس کی معنوی طور میں نے دیش پہ دنیا تعریف دیتا نا مجھے لگتا تلاوت کی اوی لا الہ الا اللہ لیکن الہ دنیا ہے الدنیا وجی ختم وتعلمها الہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا عمر تو انسان تو بہت تنبیہ کرتے ہیں انسانان مجبور الأمر تعطي كمية إنسانية تأثير نعمتين الريح تطبق ومحتد وسكوك في الأنس محفلت الآن بطيب الإشفاق شرطي بدي يسوي بيد السويق بدي يشبك في الأنس أذرت دنيا بعد شريعة ظاهري أذرت ده يجينا كده تلاوات كده لكن بدأ نصف العين ضغط عنده داع وبعدين كده أرسل وده جاهد بطبيعي سامنے ده جاهد بطبيعي في دنيا تركوش بما أقول وما تحق بما أمر أبو يمكن تركوش ده جاهد بطبيعي يقولون فيه تبغي الآن تفتح وشوره وسبع وشوره كمان اليوم مثلا ايش مت کے ساتھ اللہ کے احسانات کے نہیں یہ اتنا کہ پیری مشکل چیز نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان کو جو ہوتا ہے تیری اصول میں تصور کرتے ہیں کہ دھانے میں نکل کر رہا ہے انسانوں سے دور بیٹھ کر واجبات کی نہ ہو ہے ان کے ساتھ پیار محبت کرنا یہ سہل ہے یہ دین ہے جماعت کی نماز جو ہے یہ واجب ہے وہ سب کچھ وہ تیری ایمانی لائن کی تیری نہیں ہے ایمان عمران کی پیری جو ہے نا وہ مانے اسلامک پیر جو ہے نا اسلامک پیر تو اس کا دل کہہ رہے کہ الہ لا الہ الا اللہ یہ جو زبان کہہ رہا ہے نا یہ دل کہہ رہے یہی پیری ہے اب اس دل پہ بات منوانا اور پھر اس کے یقین بتانے کے لیے امتوں کے لیے بہت بڑی مشقت بتانے پڑتی تھی مثلا تو کہ قانون آپ کے سامنے یہ عالم ہے آپ کے عالم ہوتا ہے عالم ہونے کا چھوڑ گیا محمد صغیر ہے جوان لڑ تو سے ہوتا ہے
اوکے کم نہیں داخلك سجدري كمان سجدة حالك تجيب تتبعه مشي لما تتبنى وتوتر لما بيسي النبع علمي الفرعون بكسي وجه سودهم زين ده فهمجر بني كندا جاب هم على السيدات الشيطان غرفنا يحاول تدوم رعوه وتدوم رسنا دونا شيء بدو نمشي توصية بمن مشكلة بمن وحنا مشكلة وحنا لكن تو تكرر في السودان ده إنسانية تعلم يوم تنتهي وين لا إله إلا الله حقيقة حسب बहुत मुश्किल يعني बहुत सख्त के साथ कानून مثلا ये है चीज استغفار के मुताबिक अपाचे हासिल करना तो वो है ना जिनको कंजरत जो शऊर लोग जिनको आखिरत की बिल्कुल परवाह ही नहीं और इसी दुनिया में ये दो कंजरत किस्म के बिल्कुल निचली सतह वाले इंसान है ना ज़हूमत की निस्बत से चाहे ज़ाहिरी सूरत की निस्बत से वो लड़क का सरबराह क्यों न हो लेकिन ज़हूमत की निस्बत से वो निचले तबके का इंसान है जो जिसको अपने आखिरत की फिक्र नहीं। कुछ लोग होते हैं और इसके बाद मैंने तो कभी ये सोचते हैं कि मैंने गुनाह किए मैंने गफलत किया गलत गुजारी उसका क्या होना चाहिए क्या इलाज होना चाहिए तो इलाज तो यही होता है कि अपने मालिक से माफी मांग कर गुनाहों पर दफा दिया जाए ये भी होता रहा समझे ये पहले भी होता रहा लेकिन उनके लिए जो कानून थे ना वो आपके सामने है चूहा लेकर उसको चूहों से मार कर कत्ल करते हैं कि मर जाता गया उसका तौबा कबूल करता आज क्या आज 100 दफा दिन में एक इंसान इस्तिग़फ़ार कर सकता है 100 दफा तो 100 दफा गुनाह कर तो 100 दफा तौबा कर तो 100 में क्या है ये कानून है इसका सोच कर शुक्र करना चाहिए कि मैं अल्लाह के महबूब में अल्लाह तेरा बहुत धन्यवाद तूने मुझे सभी दामत से नवाजा ही ठीक है तो कुरान वाला जब महबूब का वजूद जाहिर हुआ और कुरान नाज़िल होना शुरू हो जाए तो उसको बुलंद तो मोहम्मद नीचे खड़ा कर मेरे पर बनाई थी ना इसलिए नहीं करते थे ना ना उन्होंने किया था ना ये तो दूसरे दिन जब माना आप नहीं थे उस दिन तो की थी तो बंदर समझे घंटे तलाश हो गए इसी के बाद तो जब कुरान का नज़ूल शुरू हुआ महबूब हालत का महबूब जब उसका वजूद इशारे में ज़ाहिर हुआ तो ये सुना है कि सुनाए पर उसकी पूरी होती हुई रहमतों के सारे ज़राए जो है ना वो दिए हैं सिदक पर कानून ये है कि जो इस्तिग़फ़ार करे तौबा करे इसके बिना माफ हो ही जाते हैं ये इसमें सब होना चाहिए इसको अल्लाह इस्तिग़फ़ार की तौफीक देता है मकसद ये है कि अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमाना चाहते हैं उसके बिना माफ हो गए गुनाह नेकियां बन गई जितने गुनाह थे वो नेकियां बन गई और पुरानी वादा है कि हम भी बन गया है और गुनाह जिस व्यक्ति करूँ जिस व्यक्ति करूँ शिर्क बिदअत तो गुनाह है नहीं इसकी बात कहते हैं शिर्क बिदअत ये गुनाह नहीं हम गुनाह की बात करते हैं कत्ल और शराब और ज़िना और ये चोरियां और ये गुनाह नहीं है गुनाह नहीं है की जा सकती है उसको गुनाह भी आप कर सकते हैं
لیکن ہمیں پھر یاد کریں تو کچھ یتیم بنے پھر تو گناہ جس درجے کا بھی ہو تو مقصد یہ ہے کہ اس سمت کے لیے پیر بننا تو بالکل ایسا آسان ہے. اور تو یہ دوسری پیر ہے نا اگر پیر مجاہدہ تو انسان سے علاج ہے طرح بنانے ہوتے ہیں وہ تو ایمان سے اس کا تعلق نہیں ہے, وہ اسلامی پیری نہیں ہے. اس پیری میں ہندوانی نظریے بھی کچھ شامل ہے, والا ان کا نظریہ بھی اس میں شامل ہے, شدائیہ والا ان کا بھی پیری کیا ہے نا وہ ان سارے دنیا کی ساری چکنی بنی ہوئی ہے. اسلامی پیری وہ نہیں ہے. اسلامی پیری جو ہے نا وہ ایمان حاصل کرنا ہو, تعلیم چلے اور سچ چلے اور کیفیت ہو لطیفی جاری ہو, اسلامی پیری کے آثار نہیں, علامات نہیں. اسلامی پیری اور خطے کو انسان سے پیار کرے محبت کرے, لیکن اس کے لیے اپنی انسانیت کی ضرورت ہے. جو انسان ہوگا تو وہ انسان سے پیار نہیں کرے گا. انسان وہی ہے جس نے اسے حیات انسانی عطا فرمائی قوت کے لحاظ سے, اس میں معنوی لحاظ سے جو ہے تو انسانیت کی راہ بھی کرنا جو اسے سمجھے اس کے اختیار کرے تو انسان بن جائے گا, انسانیت کا مقام اسے حاصل ہوگا. تو اسے اپنی جان سے بھی دوسرے انسان جو ہے نا اس سے محبت زیادہ ہوتی ہے. جو شخص بن رہے ہیں یا فکر آئے اپنے پاور اور موت کی کچھ نہیں ہے. اس انسان سے کیا تو رکھے, اس انسان سے جو رکھتا ہے وہ بھی. یہ تین چیزیں جو ہیں ظاہر صرف اللہ کی بندگی کی رنگیں ہوں پر یہ آج کل عام تاریخ فرعون کی داڑھی تھی. یہ ابھی کچھ داڑیاں منڈوانے لگے ہوئے, پہلے تو سارے کافر کی داڑیاں رکھتی تھی. داڑھی تو مرد کا حسن ہے لیکن کوئی مرد رہا نہیں. داڑھی تو مرد کا حسن ہے, داڑھی رکھنے میں اللہ کو کیا فائدہ ہے؟ کچھ فائدہ نہیں. اللہ اس بندے اچھے حالات دیکھنا چاہتے ہیں, اس لیے بندے مرد کی داڑھی جو ہے کو بالتی فرق نہیں ہوا. میں کچھ کہتے ہیں میں نے تو یہ سنا تھا کہ جس نے منڈوائی نہیں اس کی داڑھی سنت ہے, جو داڑھی اس نے رکھی ہے وہ سنت ہے. جس نے منڈوائی یا پتروائی اس جیسا وہ جب رکھے گا تو اس کا واجب پورا ہوگا. اس لیے کہ سنت پہ لائے رہنے کے بعد پھر اس پر وہ اس کا واجب ہو جاتا ہے. تو یہ تین چیزیں جہاں نہ ہو نا وہاں کوئی توقع نہ رکھیں, داڑھی نہ ہو, پانچ وقت صحیح ختم کے مطابق نماز نہ ہو, پتہ ہے اپنے قبر کو موت آخرت کی فکر نہ ہو, تو وہ انسان اخلاق ہے. اس کے سارے صفات اور طاقتوں پر شیطان کا قبضہ ہے. ہاں شیطان کا قبضہ ہے. تو اس سے توقع کی کیا, اس سے بچ کے رہنا چاہیے تاکہ تیرا ذہن اور تیرا ضمیر جو ہے نا وہ کہیں داغدار نہ ہو جائے. اس سے بچ کر رہنا چاہیے. اس میں ختم نہیں ہے, اس میں شعور نہیں ہے. ہاں شعور کی بنیاد یہ چیز ہے. یہ اس بات کی نسبت سے رکھ سکتے ہیں, وہ اپنی بات نہیں کرتا. میں نے ساتھ داڑھی تو داڑھی ایک انسان کو موت اگر جانے پڑتے کرتے تو داڑھی کیسے منگا سکتا ہے؟ اس کے اندر ایمان ہے نا, ایمان جو ہے تو ایک جان قربان کر کے رکھے اس کو ظاہر نہیں کرتے. آپ ہی بتا دیں نظر آپ کو ہم 1000 روپے انعام دیتے ہیں, یہ داڑھی منگوا دو. ٹھیک ہے اتنا کیا کر داڑھی منگوائے گا 1000 روپے دیتے ہیں. ہاں 2000 دیتے ہیں, 5000 دیتے ہیں, 10,000 میں دیتا ہوں تجھے.
ابھی لا کر دیتا ہوں 10,000 یہ داڑھی منگوا لو 10,000 روپے لے لیں میں نے بات ایسی ہے نا داڑھی پٹوانا اور منگوانا دونوں ایک چیز ہے نا تو نہیں ہو خبر ہے کوئی کہنا ایک مستقل داڑھی نہیں ہے نا تو منگوانا پٹوانا ایک ہی چیز ہے 10,000 روپے آپ کو دیتے ہیں آپ داڑھی منگوائیں گے آفر آوے تیرا ہوش کے کھانے نہیں ہے ٹھیک ہے کتنا اچھا بنا دو 50 روپے جیل سے نکال کر پیتے داڑھی کو تروایا اور تو 10,000 روپے ہوتے تھے ایک اور بات بتا یہ ایمان تو کس نے دیا بتاؤ اندر ایمان ہے نا وہ ایمان تجھے داڑھی منگوانے نہیں دیتا اندر اللہ نے اس درجے کے ایمان رکھا ہے ایمان ہی منکرات سے انسان کو بچاتا ہے نا داڑھی منگوانے نہیں دیتا اس کی طرف سے 10,000 بات نہیں ہے ہاں یہ ہم نے بات کی یہ صحیح بات ہے 10,000 روپے لے کر بھی جو داڑھی منگوانے کے لیے تیار نہیں تجھے یہ ایمان کس نے دیا ہے ایمان چارہ ہماری جو تھی یہ پوری ہے نا پوری یہ روح ہے کہ تجھے اندر ایمان پیدا ہو جائے ایمان تجھے اللہ کی ناراضگی سے بھی محفوظ رکھے یہ تو شریعت ہے کہ اللہ کے جس قول فعل سے اللہ ناراض ہوتے ہیں ایمان تجھے اس سے رکھے گا دین اسلام ہدایت کا نور و انور اور طریقت یہ ہے کہ ان سوچوں سے بھی اللہ ایمان تجھے محفوظ رکھے گا اور سوچوں میں یہ ہوتی ہے اللہ کے فضل سے یہ ہے کہ دنیا کی سوچ یا آخرت کی سوچ ایمان جب کامل ہوتا ہے کوئی فیل بنتا ہے نا جب دل بھی مان جاتا ہے نا جان جاتا ہے کہ الہ ایک اللہ ہے میرا سب سے بڑا مقصد ایک اللہ ہے تو پھر اس کا رکھا سارے کو سب سے زیادہ ہوگا مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ایک اللہ ہے پھر اس کی محبت کا احساس ہوگا تو محبت ہی اور میرا مخلص دوست ایک اللہ ہے تو پھر میں اسے اپنا دوست سمجھ کے اس کا دوست بن جائے آپ سمجھو یہی پیڑھی ہے کہ محبوب سے خالق کا لحاظ زیادہ ہونے لگے اور اس سے آگے بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ جاتا ہے جیسے میں نے عرض کر رہا تھا اگر تیری چاہت جنت ہے اور تیرے خطرات کی انتہا جہنم ہے تو تیرا الہ جنت اور جہنم ہے تیرا الہ وہی ہے تو تیری چاہت کی انتہا اور تیرے خطرات کی انتہا کا تعلق اس سے ہے مثلاً ایک طرف سے جنت ہے اور دوسری طرف سے اللہ کی رضا کا عمل ہے رحمۃ اللہ علیہ نفل کا موقع ہے اور دوسرے سے جنت ہے تو میں نفل کے اختیار کروں اس لیے نفل نماز پڑھنے میں اللہ کی رضا ہے اللہ کو راضی کرنا اس کا نصب العین بنے گا اور ایک طرف سے جنت کی چاہت کے بجائے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی چاہت کے اور دوسری طرف سے خطر جہنم اللہ کی ناراضگی سے اس سے خطر ہوگا تو پہلے یہ پیر بننا لا الہ الا اللہ تحقیق حاصل کرنا بڑا مشکل تھا جب لا الہ الا اللہ
اس عبارت کے ساتھ محمد رسول اللہ اس عبارت لگا دی کہ ایسا آسان ہوگا ایسا آسان نہیں۔ ہاں جو آج کل دین جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم طریقے اور تربیت کو چھوڑ کر کے اور راستہ اختیار کرتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اپنی ایمان کا تعلیم ہے تو مشکل نہیں کہ نام ممکن ہے تجھے ایمان ملے تجھے ایمان نہیں ملے گا پر اگر تو ایمان کا طالب ہے بڑی آسانی سے کوئی عادتیں کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی مجاہدات لمبے لمبے چلتیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ لا الہ الا اللہ کی حقیقت اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت میں رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی طرف جتنا تو آئے گا اتنا لا الہ الا اللہ کی حقیقت تو دل میں آئے گی، یہی کوئی مشکل نہیں ہے۔ کوئی عرض کر رہا تھا میں نے تو پیر تو نہیں ہے اللہ پیر بنا دے اس کے بعد سے کوئی چیز نہیں رہا جو ہم سے پیر بنا دے چاہت ہے۔ اب یہ نہیں کہ پھر سمجھنے لگے نا میری بھی چاہت ہو کہ اللہ مجھے ہدایت کرنے زندگی تاکہ میں بھی پیر بن پایا ہوں۔ اب میرا بھی شوق ہو چکا ہے پوری طرح اخلاص نہیں ہے تو اسے پہلی طور پر جو ہے چاہت ہے میں بھی پیر بن گیا ہوں۔ سب نمازیں بھی تو نے عطا فرمائی ہے، شاید بھی تو نے عطا فرمائی ہے، اہل بیت بھی ہوں اہل بیت ہوئیں پانچ وقت نماز بھی میں اس نے لکھی ہے جو تبدیل والے ہوتے لگتا ہے یہ بھی زندگی کے آگے میں بھی مانتا ہے اسے اللہ ظاہری صورت ظاہری صورت پہ تو نے بہت بڑا احسان فرمایا ہے مسلمان کی بندہ پانچ وقت نماز کی توفیق دی ہے، اس کی حقیقت ہے وہ یہ تھا پوری اسی نماز کی حقیقت ہے شریعت میں جو ہے بہت ہے دونوں جہان سے ہاتھ اٹھا کر اللہ کر کے اندر اس کی طرف متوجہ ہونا۔ شریعت میں جو ہے یہ ہے طریقت میں جو ہے نا ہر وقت میں نے جہان سے ہاتھ اٹھائے ہونا اللہ اکبر کی صدا دل سے نکل رہی ہو، یہ پیری ہوتی ہے وہ اس کے اختیار میں ہے۔ اصل وہ انسان یہاں جنت جیسی زیادہ لذت کی زندگی گزارتے ہیں ہمارے ساتھ اسی ہمارے ساتھ پیر ہی تھا اصل پیر وہ تو اللہ کے حکموں کو پورا کرنا ان کی زندگی کا نصب عین تھا۔ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے متعلق اسی پر نظر تھی، اسی پر مانتے تھے دعائیں مانتے تھے موقع پر جو ہے تو اللہ ان کا حفاظت سے فرما دیتا۔ یہ چیزیں کوئی اور لمبی کہانی نہیں، لمبی کہانی نہیں ہوتی ہے نا۔ ذرا سی بات بھی اندیش اور عجم نے اسے دیا ہے فقط یہ داستان کے لیے اور کوئی اور غرض ہوتا ہے۔ اگلا عیار ہے سو بیچ بنا لیتی، سو بیچ بنا لیتی، عشق بیچارہ نہ ظاہر ہے نہ ملا نہ کرتے، یہ کچھ بھی نہیں، یہ بیچارہ ہے۔ اللہ اب سے میں گستاخی کے طور پر گستاخی کو معافی رہتا ہوں، آپ کے ہاتھ سے تصویر ہٹا یہ اچھے ہیں لیکن آپ کے ساتھ کے خلاف آپ کی سامنے ہوتی آپ سارا یہ بند اپنے فکروں کو اپنے احساسات کو جیسے کتب جو ہے نا بچت ہو ہوتی ہے نا اسی طرح ذہن کو پکڑنے کے لیے یہ بہترین بہتر چیز ہے ہاتھ کی تصویر ہو تو ساتھ پکڑنے کا بھی ہمت ہوگا تو بڑی بات ہے، ہاتھ میں تصویر توجہ کرنے کی طرف ہو تو کرتا بھی ہو بڑی بات ہے، اس میں معمولی چیز نہیں ہے، غلط سے تو اچھا ہے نا لیکن ہمارے چلتے ہوئے مخلوق کی مجالس میں پھر
تو سارے سہاروں پہ بھی طور کر اسی کی سہارے پر سمجھو لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، مجھے بات کرنے والا تیرے سوا کوئی نہیں، میرا کوئی عمل ہے تو وہ میرا کوئی بھی عمل عمل تیرے ہے تم کا مزار ہے تو سب کی تیرے تو ابتدائی میں اچھا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر ویزائیں جو نا تو اشارت اگر اس کے ناک میں حد سے زیادہ غلبہ ہوتا تو خود تو یہ میری کوئی شرم کی بات ہے.